ایک مرتبہ پھر خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو اور اس عزیز و ڈرومات چینل کے اوپر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح میں روح القدس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو کلام خدا میں سے اپنے ان الفاظوں کو، اپنے اس پیغام کو جو ہم تک عزیز و پہنچاتا ہے، ہمارے ذہنوں کو کھولتا ہے، تو ہم عزیز و کلام خدا میں سے آپ کی رہنمائی کے لیے اور اپنی رہنمائی کے لیے اس پیغام کو عزیز و آپ تک پہنچاتے ہیں۔ سو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کلام کے وسیلہ سے پھر آج برکت پائیں گے۔ آپ پری ٹریبولیشن کو چھوڑ دیجئے، آپ پوسٹ ٹریبولیشن کو چھوڑ دیجئے۔ آپ کے لیے جو ضروری ہے آج ہم نے اس کے اوپر جانا ہے۔ وہ سرمن چلتے رہیں گے اور بائبل مقدس جو پروف کرتی ہے ہم اس کو آپ تک عزیز و بیان کو پہنچاتے رہیں گے۔ اس سے پیشتر عزیز و پری ٹریبولیشن ہو، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کی عدالت اس زمین پر ہوگی۔ اور کلام خدا ہمیں فرماتا ہے کہ جب خدا عدالت کریں گے تو اپنے گھرانے ہی سے کریں گے، یعنی کہ ان بلیوروں کے لیے، ان ایمانداروں کے لیے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھا، توبہ کی، بیپٹیز ہوئے اور نجات کو حاصل کیا، گناہوں سے رہائی پائی۔ اب ان کے لیے کیا ضروری ہے آج ہم نے اس کے بارے میں جاننا ہے۔ ایمان رکھیے اور بائبل مقدس سے جب ہم اس حوالہ کو عزیزوں پڑھتے ہیں تو اس حوالہ سے ہمیں زمین پر ایمانداروں کی عدالت عزیزوں نظر آتی ہے۔ تو آئیے کلام خدا میں سے عزیزوں آپ کے لیے اور اپنی رہنمائی کے لیے عزیز و حوالہ پڑھتا ہوں۔ کرنتھیوں، پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب، اس کی 27ویں آیت سے 34ویں آیت تک میں پڑھتا ہوں۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے کہ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اور اسی سبب سے تم میں بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں اور سو بھی گئے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو جھانچتے تو سزا نہ پاتے، لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ پس آئے بھائیو، جب تم کھانے کے لیے جمع ہو تو ایک دوسرے کی راہ دیکھو۔ اگر کوئی بھوکا ہو تو اپنے گھر میں کھا لے، تاکہ تمہارا جمع ہونا سزا کا باعث نہ ہو، اور باقی باتوں کو میں آ کر درست کر لوں گا۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیزو، جب ہم اس حوالے پر غور کرتے ہیں تو یہ اشاعہ روانی کے تعلق سے ہے، اور جب ہم اس کی گہرائی کے اندر جاتے ہیں تو اس سے ہمیں عزیزو سبق ملتا ہے کہ یہ زمین پر ایمانداروں کی عدالت ہے۔ عزیزو، کرنتھس کی کلیسیا میں بہت سے ایماندار جسمانی طور پر کمزور اور بیمار تھے، اور بہت سے اسی حالت میں مر چکے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا
کہ کرنتھس کے ایمانداروں کو اسی بیماری اور کمزوری کی وجوہات جو تھی وہ معلوم نہ تھی، اور ایسا لگتا ہے کہ جو پولس رسول ہے ان لوگوں کے لیے یہ ایک میڈیکل جو مسئلہ تھا وہ ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کوئی میڈیکل مسئلہ ہے اور ڈاکٹروں سے علاج کرانے کی ضرورت ہے، لیکن وہ سب کچھ کرانے کے باوجود انہیں آرام بھی نہیں آ رہا۔ جو ہم نے حوالہ پڑھا، جو کمزور تھے کچھ مار بھی گئے۔ آپ سمجھنا اس بات کو کہ ایماندار عزیزو صحت مند نہیں ہو رہے تھے، بلکہ دن بہ دن کمزور ہوتے جا رہے تھے، اور آخرکار موت کے منہ میں عزیزو وہ جا رہے تھے۔ اور جب پولس رسول کو اس کلیسیا کی ایسی حالت کی اطلاع ملتی ہے تو پولس رسول خداوند کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور خداوند سے دعا کرتا ہے، اور ہم یہ عزیزو جان کر پڑھ کر حیران ہوں گے کہ خداوند نے پولس رسول پر ان کی بیماری اور ان کی موت کی وجوہات میڈیکل مسئلہ نہیں بتایا، بلکہ انسان کی روحانی جو اندر عزیزو تھکنس تھی، اور اس کلیسیا کے ایماندار جو شاید اس سے عزیزو نا واقف تھے، اس کے بارے میں عزیزو بات ہوتی ہے۔ اور جو خط پولس رسول کرنتھس کو لکھ رہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں لکھ رہا، بلکہ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی۔ پولس فرماتا ہے کہ میں کوئی طبیب یا ڈاکٹر نہیں ہوں کہ تمہارے بیمار ایمانداروں کی بیماری کی تشخیص کروں یا مرنے کی موت کی جو وجہ ہے وہ بیان کروں۔ میں تمہیں صرف وہ باتیں بتانے لگا ہوں جو مجھے خداوند مسیح نے بتائی ہیں، اور وہی خداوند یسوع مسیح جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر اور حکیموں کا حکیم ہے، وہ تمہاری بیماری کو اچھی طرح جانتا ہے، اور اب میں تمہیں اس بیماری کی وجوہات اور اس کا علاج بتاتا ہوں جو خداوند نے مجھے بتایا ہے۔ عزیزو، کرنتھس کے کمزور، بیمار، مرنے والے ایمانداروں کی وجہ خدا کی عدالت تھی، اور یہ ہمیشہ کلیسیا میں رہی ہے۔ ان کے عزیز خدا کی اس عدالت کو اور اس کی وجہ کو کلام کی عزیزو روشنی میں دیکھنا چاہیے تھا۔ آئیے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اس عدالت کا تعلق صرف اور صرف عزیزو ایمانداروں سے ہے۔ اور یاد رکھیے، وہ لوگ جو توبہ یافتہ نہیں ہیں، جنہوں نے بیپٹزم نہیں لیا، وہ خدا کے کلام کو کرے دیتے ہیں، وہ کبھی بھی اس وجہ سے بھی خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے۔ وہ کسی بھی مشن، کسی بھی عزیز و مشن سے ان کا تعلق ہو، اگر انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے حکم کو پورا نہیں کیا تو وہ اشار بانی میں بھی شامل نہیں ہو سکتے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ وہ بھی لوگ جو اس کو سنیں اس بات کو سمجھیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو علانیہ عزیز و مسلوب کرتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح آپ مسلوب نہیں ہوں گے، بلکہ چاہیے کہ اس کو جانچ کر پرکھ کر آپ عزیز و توبہ کیجئے، بیپٹیز ہوئیے اور پھر اس میں داخل ہوئیے۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ جب عزیز و ایماندار اشاربانی کے لیے آتے ہیں تو ایماندار خداوند کے بدن اور اس کے خون کو صحیح طور پر نہیں پہچانتے
اور وہ غلط طریقے سے روٹی توڑتے اور پیالے میں شریک ہو رہے ہیں اور خداوند کے قصوروار عزیزوں بن رہے ہیں۔ اور جب ایماندار کسی گناہ کا مرتکب ہوتے ہیں تو چاہیے وہ ارادتاً ہو یا عزیز و زارہ، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اس سے پیشتر کہ اس میں آئے اپنے آپ کو عزیز و روحانی طور پر پاک کر لے۔ اسے پاک ہونے کی ضرورت ہے، توبہ کیجئے، معافی مانگیے اور پھر اس میں داخل ہو جائیے۔ جب وہ ایمان لاتے ہیں تو خداوند کو اپنا شخصی عزیز و لوگ نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں اور ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب ایک ایماندار کو کیا چاہیے؟ اور ایک ایماندار کو پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا چاہیے اور رکھنے کی اسے ضرورت ہے کہ کسی بھی حالت میں گناہ کو اپنے اندر نہ آنے دے۔ لہذا عزیزو، ایمانداروں کو روٹی توڑنے سے پہلے اپنے اندر جھانکنا اور گناہ کی عزیزو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے کوئی پورے ہفتہ میں کوئی جھوٹ، فریب، گالی، مکر، شہوت پرستی، نشہ بازی، ناچ رنگ، عداوت، بددیانتی، چوری، بد نظری، شراب یا کوئی ایسی بات تو نہیں کی جس سے میں پاک نہیں ہوں اور خدا جو ہے وہ رنجیدہ اس سے ہے، اور اس گناہ کا اقرار کر کے اسے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اسے ترک کرنے کی اور خداوند سے عزیز و معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کسی بہن یا بھائی یا کسی دوسرے عزیز و شگون کا گناہ کیا ہے، کسی کو مارا ہے یا گالی دی ہے یا نقصان کیا ہے یا رنجیدہ کیا ہے، تو پہلے اسے اس کے پاس جا کر اس سے معافی عزیز و مانگنے کی ضرورت ہے، پھر وہ آ کر روٹی کو عزیز و توڑے، جو خدا کے کلام مقدس میں متی کی انجیل 5واں باب اس کی 22 سے 25ویں آیت میں عزیز و لکھا ہے، جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ پس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہے تو وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے شکایت ہے، تو وہی قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کرے، تب آ کر اپنی نظر گزران۔ عزیزو، اور کلام خدا میں پہلا یوحنا پہلا باب اس کی 7ویں سے 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کے بیٹے کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو ہم اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر اپنی گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے، اور اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے۔ سو عزیزو، سزا کی وجہ عزیزو سزا دینے والا خداوند یسوع مسیح خود ہے۔ جب خداوند لکھتا ہے کہ ایماندار نامناسب طور پر عشاء روانی میں شریک ہو رہے ہیں، وہ اپنی عدالت درست نہیں کر رہے، تو خداوند خود عزیز و دخل دیتا ہے اور ہماری عدالت درست کرنے کے طریقے سے ہمیں قصوروار عزیز و ٹھہراتا ہے۔ عبرانیوں 12واں باب اس کی 5ویں اور 11ویں آیت میں عزیز و یوں لکھا ہے کہ اے میرے بیٹی، خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے
खुदावंद मोहब्बत रखता है इसे तंबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है इसको कोड़े भी लगाता है। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। अजीज़ो, खुदा जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता, और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं तो तुम खुदावंद के कसूरवार ठहरे ना के बेटे के। इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबीह करते तो हम इनकी ताज़ीम करते हैं, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज़्यादा ताबेदारी ना करेंगे जिससे हम अजीज़ो जिंदा हैं। सो ज़रूरत इस बात की है, आप ये जानिए कि मेरी अदालत इस ज़मीन पर भी अजीज़ो हो रही है, और इसमें कुछ भी हो सकता है। जो कुछ हमने सरमन के अंदर अजीज़ो सुना है, ये मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के अजीज़ो ये अल्फाज हैं, ये उसका पैगाम है। तो अगर हम उसके कलाम से अजीज़ो वबस्ता होते हैं तो उसमें अजीज़ो हमें क्या मिलता है? कहता चैन के साथ हमें रासबाजी का फल इसमें मिलता है। तो कलाम मुक़द्दस में अजीज़ो सिर्फ़ एक ही आयत है जिससे हमें ज़्यादा और भी गौर करने की ज़रूरत है, और यही आखिरी अजीज़ो आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। कहता है कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचा तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा फसा यानी कि मसीह जो हमारे लिए कुर्बान हुआ है। अपना ख्याल कीजिए इस ज़मीन की अजीज़ों जो ईमानदारों की अदालत है। पहले इसके अंदर अपने आप को अजीज़ों बचाओ। जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है इस पर हमें गौर करने और इसको अपनी ज़िंदगी में अजीज़ों पूरा करने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।